سے وجود میں آتی گئی، لیکن یسوع کی آواز کے اندر اتھارٹی تھی، اس آواز کے وسیلہ سے چیزیں جسم پکڑتی گئی، لیکن یسوع مسیح کہتا گیا اور چیزیں بنتی گئی۔ لیکن جب انسان کو بنایا تو خدا نے اپنے ہاتھوں کو کیوں استعمال کیا؟ کہ خدا آج بھی انسان سے پیار کرتا ہے، وفادار خدا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی کی غلامی میں کام کریں۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، اب تم پر خدا کی رحمت ہوئی ہے اور تم میری خاص ملکیت ہو، اور تم شاہی گھرانہ کے فرقے ہو، اور تم میری خاص میراث۔ پہلے خدا نے انسان کی زندگی کا پریکٹیکل کیا، پھر اس کو زندگی کی نعمتیں بخشی، آنکھیں بخشی، بال بخشے، پاؤں بخشے، ٹانگیں بخشی، گھٹنے بخشے، ہاتھ بخشے، ناک بخشا، لیکن کان بخشے۔ کیوں بخشے؟ کہ خدا آج بھی انسان سے پیار کرتا ہے، پیار ان لوگوں سے کرتا ہے جو اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ پڑھیں بیٹے تھوڑا سا یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا، یاد کر کے تو سبت کے دن کو پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر اور 6 دن تک لکھا ہے کہ تو محنت کر اپنا سارا کام کاج کرنا، اور اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، لیکن 7ویں دن لکھا ہے کہ تیرے خداوند خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیری بیٹی، اور نہ تیرا غلام، اور نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، اور نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چھپایا، اور نہ تیرا جپایا، نہ کوئی مسافر اور نہ کوئی مسافر، جو تیرے ہاں تیرے فاٹک کے اندر ہو، اور یا نہ کوئی تیرے فاٹک کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان 6 دن میں آسمان اور زمین کو اور سمندر اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اور 7ویں دن خدا نے آرام کیا، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اور لکھا ہے کہ اس کو مقدس سے ٹھہرایا۔ شکریہ بیٹے ذرا کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے 6 ہی دن میں سب کچھ کیا، لیکن 7ویں دن خدا نے سبت کو برکت دی اور خود آپ بھی آرام کیا اور دنیا کو نمونہ بھی دیا۔ ہم نے تو نمونے کو ہی بگاڑ دیا ہے، اس کے سبتوں کو ہی بگاڑ دیا ہے۔ بیاہ بھی ہوتے ہیں، شادیاں بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے دنال لوگ پکارے لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پادری صاحب ہوتے ہیں، ایلڈر ہوتے ہیں، مبشر ہوتے ہیں، ڈیکن ہوتے ہیں، لیکن ابلیس اس جگہ پر بھی اپنا کام کر دیتا ہے اور ورگ لاتا ہے کہ ہفتے کو تیل میں دی اور سبت کو برات۔ افسوس ان لوگوں پر جو کہتے کنارے کام کرتے ہیں، جو کلام کو رد کر دیتے ہیں، سنڈے کے دن کو چھوڑ کر بیاہ شادیاں کرے، براتیں اپنے گھروں میں ملائے، لیکن 7واں دن میرے اور آپ کے لشکروں کے خدا کا ہے۔ ہم سبت کی میں حرمتی کرتے ہیں، سکولر میں حرمتی کرتے ہیں، پکارا لکھنے والے لوگ میں حرمتی کرتے ہیں۔ خدا کیسے کام آسمانوں کی زندگیوں کے اندر کام کرے گا؟ بہت سے لوگ خدا کے مذہب پر جھوٹ بول جاتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ جب خدا نے سبت کو پاک مانا ہے تو ہمارے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ ہم سبت کے دن کو بگاڑیں، اس کے نمونے کو بگاڑیں؟ اور یسوع مسیح نے خود، لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اور یسوع مسیح نے جب لوکا کی انجیل کے اندر لکھا کہ ایک کو شفا بخشی تو وہ دن سبت کا تھا، لیکن لوگوں نے سوال کیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ ہم مالک، سوال کرنے والے لوگ سبت کے مالک نہیں، یسوع مسیح ہے جو سبت کا مالک ہے۔
یسوع مسیح ہے جو انسان کو چھڑانے والا ہے، اور یسوع مسیح ہے جو زندگی کو بدلنے والا ہے۔ اور سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے سبھی رہنمائیوں کو برکت بخشے۔ ابھی مجھے وقت کام ملا ہے، ہمارے پاس اور ٹاپک تھا، میں نے 2 ٹاپکوں پر آج بات کرنی تھی۔ 10 احکام میں نے اسی لیے آپ کو سنائے ہیں تب کلام مقدس کے وسیلہ سے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں 5-7 منٹ زبور 15 میں سے بیان کر سکتا ہوں۔ اگر آپ ہاتھ کھڑا کریں گے تو پھر بولیں گے۔ زبور 115 ہمارے ساتھ نکالیں، 5 یا 7